الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الکافی سے امام مہدی علیہ السلام کے موضوع کی احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھیں، جس میں ہم باب فی الغیبہ کی حدیث نمبر 9 کا مطالعہ کر رہے تھے، اور اس کا آخری حصہ کہ جس میں علت غیبت بیان کی گئی ہے اس کو ہم نے ملاحظہ کیا۔ گزشتہ درس میں خوف کے بارے میں آپ کو مختصر سا بیان کیا گیا کہ خوف کسے کہتے ہیں، اور کیا بزدلی اور شجاعت ان دونوں سے خوف کا کس سے تعلق قائم ہوتا ہے یا دونوں سے تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ ان امور کو ہم نے دیکھا۔ آج ہم اسی کو آگے لے کے چلیں گے کہ یہ حدیث چونکہ صحیح سند روایت ہے 18 نمبر رقم پہ، کیونکہ اس باب میں 30 احادیث مبارکہ تھیں، تو اس میں 30 احادیث مبارکہ میں یہی روایت جو حدیث نمبر 9 ہم پڑھ رہے ہیں یہ 18 نمبر میں بھی تکرار ہو رہی ہے، اور اس جگہ پہ جہاں یہ 18 نمبر پہ تکرار ہو رہی ہے ادھر اس کی سند صحیح ہے، لہٰذا یہ صحیح سند روایات میں سے قرار پاتی ہے۔ اس حدیث میں زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان للقائم غیبتاً قبل ان یقوم، قیام کرنے سے پہلے قائم کے لیے غیبت ہے۔ قلت ولیمہ، میں نے یہ سوال کیا امام سے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اب یہاں پہ علت پوچھ رہے ہیں، راوی نے سوال ہی سبب کے بارے میں کیا، علت کے بارے میں کیا، یہ غیبت کیوں میسر آئے گی، اس کی علت کیا ہے، اور مختصر آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ تقریباً 8 کے قریب یا 8 اسباب ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے کتنے صحیح سند ہیں اور معتبر ہیں اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ بہرحال راوی نے سوال کیا کہ سبب کیا ہے اس کا، اس لیے یہ اس نوع کی روایات جس میں راوی نے اسباب دریافت کیے ہیں، لیما ہے، آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں، لیما جو ہے وہ علت کے لیے بالخصوص سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو جواب میں امام علیہ السلام نے علت ذکر کی، غیبت کا سبب ذکر کیا، کیونکہ اگر ایک شے مثلا آگ جلنے کی علت جو ہے وہ بالفرض مثلا آگ ہے، پانی ابلنے کی علت مثلا آگ ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ پانی نہ ابلے تو آپ کیا کریں گے، علت اس کی ختم کریں گے تاکہ اس کا معلول یا نتیجہ اس کا ختم ہو جائے۔ یہاں پہ یہ ہمیں اس طرز کے غور و فکر کی بھی یہ روایات دعوت دیتی ہیں کہ جب علت معلوم ہو جائے تو اگر آپ غیبت دور کرنا چاہتے ہیں تو اس علت کو مفقود کریں، ختم کریں اس علت کو۔ بہرحال غیبت کی علت، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا انہو یخاف، وہ خوف زدہ ہوں گے، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ یعنی القتل، یعنی انہوں نے پھر اپنے شکم کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ قتل کا انہیں خدشہ ہے، قتل کا انہیں خوف ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بقیہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام وہ تو خوف انہیں بھی قتل کا تھا، لیکن وہ تو لوگوں کے سامنے موجود رہے، اپنے تحرک کو بھی انہوں نے جاری رکھا، وظائف ہدایت و رہنمائی و تبیین دین سب انہوں نے انجام دیا۔ تو امام مہدی علیہ السلام کیوں خوف کی وجہ سے غیبت اختیار کر گئے؟ اس جگہ پہ پہلے ہمیں خوف کو جاننا چاہیے، اور اسی کے ضمن میں پھر ہمارے پاس اس کا دوسرا جواب بھی آ جائے گا کہ خوف یہاں پہ قتل کا خوف آیا مذموم ہے یا مذموم نہیں ہے۔ ہم نے خوف کی جو تعریف پڑھی وہ یہ تھی کہ مستقبل میں ایک امر جو کہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے، جو کہ آپ کے لیے ضرر کا باعث بنے، اس امر کے وقوع پذیر ہونے، واقع ہونے کا خدشہ، اور اس خدشے کی وجہ سے آپ کو اپنے اندر اضطراب یا تکلیف جو محسوس ہوتی ہے سینے میں، یہ خوف سے تعبیر ہے۔ بس خوف کسے کہتے ہیں کہ ابھی ایک امر آیا نہیں ہے ہمارے اوپر، درست ہے، ابھی ایک مشکل کا ہم شکار نہیں ہوئے،
وہ مشکل مستقبل میں ممکن ہے آ سکے، یقین بھی نہیں ہے۔ امکان یعنی شک، ہر امکان ہوتا ہے دونوں طرف برابر ہو، شک بھی اسی کو کہتے ہیں کہ دونوں طرف برابر ہو۔ مثلا اگر آپ کسی جگہ انٹرویو دے کے آئے ہیں کہ آپ کی جاب ہو جائے، آپ سے پوچھتے ہیں جاب ہو جائے گی، کہتے ہیں نہیں پتہ، ممکن ہے ہو جائے، ممکن ہے نہ ہو، کیونکہ سفارش بھی نہیں ہے، اور جو انہوں نے شرائط رکھی تھی اس کے اوپر کئی لوگ انٹرویو دینے والے موجود ہیں۔ تو یہاں پہ اگر سفارش ہو تو احتمال قوی دیتا ہے، یعنی ظن ہوتا ہے کہ ہو جائے گی۔ یہاں پہ چونکہ اس کا کوئی پیچھے اور سبب نہیں ہے، صرف اس میرٹ کے اوپر اترنا ہے، معیار پہ اترنا ہے، اس کی وجہ سے اس نے وہاں پہ دے دیا انٹرویو۔ تو یہاں پہ اس سے پوچھے گا آپ کی نوکری ہو جائے گی، وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں معلوم کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، ممکن ہے ہو جائے اور ممکن ہے نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں امکان۔ امکان میں دونوں اطراف کاملاً برابر ہوتے ہیں، یا اس کو شک بھی کہتے ہیں، شک میں دونوں اطراف برابر ہوتے ہیں۔ مستقبل میں ایک امر جس کے آنے کی توقع یا خدشہ پایا جاتا ہے، اس کے واقع ہونے کا شک ہو، اگر ظن ہو تو خوف نہیں ہے وہ یعنی اس کے برابر ہو، آ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی آ سکتی لہذا خوف میں واقع ہونے کا، مستقبل میں واقع ہونے کا امکان پایا جاتا ہے۔ وہ جو امکان ہے اس کا انسان کو ایک خدشہ لاحق ہے، اور وہ خدشہ وجود کے اندر انسان کو ایک تکلیف دیتا ہے، درد دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان ایک خوف کا شکار ہوتا ہے۔ مثلا بارش ہو رہی ہے، بادل بڑے شدید بادل کڑک رہے ہیں، اب بجلی گرتی ہے یا نہیں گرتی؟ ابھی تک تو آپ بارش میں چل رہے ہیں، بیابان میں چل رہے ہیں، نہیں گری، لیکن وہ جس انداز میں اور جس تیزی کے ساتھ نیچے تک آ کے چمکتی ہے، اس سے خدشہ لاحق ہو جاتا ہے کہ گر سکتی ہے، لیکن گرے گی یا نہیں گرے گی، دونوں احتمال برابر ہیں۔ تو یہاں پہ جو آپ اس کا شکار ہونے کا، خدشے کا شکار ہو رہے ہیں، یا ایک احساس کر رہے ہیں کہ میں شکار ہو سکوں، اسے خوف کہیں گے۔ یہ خوف ایک اس طور پہ ایک انسانی نفس کے اندر وصف ہے کہ جو انسان کے نفس کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ اچھا، خوف کا تعلق شجاعت سے بھی ہو سکتا ہے، خوف کا تعلق جبن، بزدلی سے بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس نے بزدلی میں ہی جا کے اپنے ڈیرے ڈالنے ہیں، نہیں، خوف کا تعلق شجاعت سے بھی ہو سکتا ہے، اور خوف کا تعلق بزدلی سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جبن اسے کہتے ہیں کہ جس جگہ پر عقلی طور پہ یا شرعی طور پہ آپ کا متحرک ہونا یا دفاع کرنا یا انتقام لینا وہ عقلاً و شرعاً جائز ہو، وہاں پہ آپ بالکل اپنے آپ کو ساکن رکھیں، اسے کیا کہیں گے؟ بزدلی۔ بزدلی کے وہ معیارات نہیں ہیں جو ہمارا معاشرہ بیان کرتا ہے۔ معاشرہ ہمیشہ منفی صورت میں بیان کرتا ہے۔ مثلاً اگر شادی شدہ آپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ خاتون اب ایک اور تازہ گھر میں آئی ہے، آپ حقوق دیتے ہیں کاملاً اسے، جو شریعت نے حقوق دی ہیں، تو آپ کو سننے کو ملتا ہے طعنہ کہ یہ تو اپنی بیگم سے ڈرتا ہے۔ اب یہ کوئی جبن نہیں ہے، ہمارے پاکستان یا جن جگہوں پہ بھی شعور نہیں ہے، وہاں پہ تو اس طرح کے طعنوں پہ وہ اپنی زوجہ پہ خوب تشدد کرتے ہیں افراد۔ اب یہ اندر سے احمق انسان ہو تو یہی کام کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے بزدلی کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح شجاعت یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو جا کے ہلاکت میں ڈال دے، جیسے پچھلے ہم نے درس میں تحور کے بارے میں پڑھا کہ ایک طرف جبن ہے۔ جبن کسے کہتے ہیں؟ کہ جس جگہ پہ تحرک عقلاً و شرعاً ہونا چاہیے، عقلی طور پہ و شرعی طور پہ آپ کو آگے بڑھ کے ایک عمل کو انجام دینا چاہیے، تحرک برپا کریں، فعل کو انجام دیں، دفاع کریں، انتقام لیں، یا غضب آپ اپنے اندر اس کو اجاگر کریں، عقلاً بھی وہاں پہ ٹھیک ہے، شرعاً بھی، وہاں پہ آپ اپنے آپ کو کاملاً ساکن رکھیں۔ یہ کیا کہلائے گا؟ یہ بزدلی کہلائے گی، یہ جبن کہلائے گا۔ ہم یہ چھوٹے بچوں میں اس چیز کو ملاحظہ بھی کرتے ہیں، مثلاً وہ اندھیرے سے ڈرتے ہیں، تو وہاں پہ اب اندھیرے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے جانا بھی ہے، سونا بھی ہے، اب بالآخر اس کے اندر یہ صفت ختم کرنی ہے، تو آپ ادھر دیکھیں گے کہ اس جگہ پہ اس کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنے آپ کو ساکن کر رہا ہے، متحرک نہیں کر رہا۔
تو وہاں پہ اسے زبردستی دھکیلنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پہ بچہ بزدلی کا شکار ہو رہا ہے. اب بڑے بھی اسی طریقے سے ہیں کہ ایک جگہ مثلا کلمہ حق بولنا، اس جگہ پہ جذبات دکھانا، کلمہ حق بولنے کے لیے انسان کو قدم اٹھانا ضروری ہے، لیکن ہم وہاں پہ ساکن ہو جائیں. خطرہ کیا ہے؟ ممکن ہے زندان میں چلے جائیں، ممکن ہے کہ ہمیں مار دیا جائے، ممکن ہے کہ لوگ گالم گلوچ کریں، ممکن ہے کوئی اور ضرر پہنچے. اب یہ خدشات انسان کے وجود میں آتے ہیں، لیکن وہ مورد کیا ہے؟ عقلاً بھی ضروری ہے کہ ظالم کے خلاف انسان اپنی آواز اور صدا کو بلند کرے، حق کے لیے انسان اقدام کرے. عقلاً و شرعاً دونوں ضروری ہے. اس جگہ پہ انسان کا اپنے آپ کو ساکن رکھنا یہ بزدلی اور جبن کہلائے گا. تہور کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو، یہ ہے تفریطی نظریہ. افراد کی طرف اگر ہم جائیں، یعنی اپنے آپ کو حد پار کر لیں اس کی اور جان بوجھ کے جا کے ہلاکت میں ڈال دیں، جیسے لوگ خودکشی کرتے ہیں. خودکشی کوئی شجاعت نہیں ہے، خودکشی ایک نوع بزدلی بھی ہے کہ دنیا کے مشکلات سے ٹکرا نہیں سکتا، اور دوسری طرف سے افراطی ایک نظریہ ہے، وعلیکم السلام، افراطی نظریہ ہے کہ جس میں تباہی ہے انسان کے لیے. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان دونوں کے درمیان عمل کو کہتے ہیں شجاعت. السلام علیکم. شجاعت کسے کہتے ہیں؟ ان دونوں کے مابین ہے. جبن اور تہور کے مابین شجاعت ہے. ہمارے پاس اخلاقی جو صفات ہیں، اخلاق حسنہ، اسی طرح اخلاق سیئہ ہے، کیونکہ نفس انسان کی مثال ایسی ہی ہے کہ اس سے بے تحاشا چیزیں نکلتی ہیں. ایک عمل انسانی جسم کا ہوتا ہے اور ایک عمل انسانی نفس کا اندر ہوتا ہے. جب تک اندر ایک عمل انجام نہ پائے اس وقت تک انسان کے جسم سے عمل صادر نہیں ہو سکتا. اگر بالفرض صادر ہو جائے اس پہ سزا جزا کچھ بھی نہیں ہے. اگر نفس کے اندر عمل انجام نہ پائے اور جسم سے کوئی عمل صادر ہوتا ہے، کوئی وہ نہ قابل قبول ہے، نہ سزا نہ جزا، کچھ بھی نہیں. اندر جب ایک عمل انجام پاتا ہے، جسے کہتے ہیں نیت، اختیار، تصور، ان کے ہمراہ جب نفس کے اندر ایک عمل انجام پا جاتا ہے تو اس کو ایک عمل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس دوش پہ اگر جسم سے عمل صادر ہو تو اسے کہتے ہیں کہ یہ کوئی عمل خیر بنے گا یا عمل شر بنے گا. بہرحال نفس بے شمار اعمال انجام دیتے ہیں. اتنی تیزی سے جسم سے اعمال صادر نہیں ہو سکتے، کیونکہ نفس ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل انجام دے رہا ہے ہمارے باطن کے اندر. مثلا کبھی کسی سے انتقام لے رہا ہے، کبھی کسی جگہ پہ ممکن ہے کہ ریاست کے طور پہ بیٹھ گیا ہو، کبھی کسی کو مشورے دے رہا ہے، کبھی آپس میں باتیں کر رہا ہے، بہت سارے اعمال انجام دیتا ہے. انسان کے باطن کی حالت کو اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے. اخلاق کا کل تعلق باطن سے ہے. ظاہری عمل جو ہے وہ اخلاق نہیں کہلاتا. اگر باطن کے اندر ایک صلاحیت حاصل ہے اور اس صلاحیت کی بنیاد پہ ظاہر کا عمل صادر ہوتا ہے وہ اخلاق کہلائے گا. کبھی کبھی کی نیکیاں اخلاق نہیں کہلاتی. اسی طرح کبھی کبھی کی بدتمیزیاں یا غلط کام وہ بد اخلاقی بھی نہیں کہلاتے. ایک تو ہمارے ہاں معاشرے میں ایک عام پایا جاتا ہے، محاورہ جات ہیں کہ یار اس نے بد اخلاقی کر دی، یہ بڑا بدتمیز ہے. نہیں، اگر کبھی کبھی ہے تو وہ بد اخلاقی نہیں ہے، عمل سیئہ ہے لیکن بد اخلاقی نہیں ہے. لیکن اخلاق، اخلاق کس سے تعبیر ہے؟ ملاکات، صلاحیتیں، عملی صلاحیتوں کا نام ہے. ایک تو قوت کے اعتبار سے صلاحیتیں، قوت کے اعتبار سے سبھی مجتہد ہیں، قوت کے اعتبار سے سارے کے سارے اصحاب امام زمان علیہ السلام ہیں. لیکن عملاً ابھی کون ہے جو عملی طور پہ اس قوت کو عملی کر چکا ہے؟ وہ کتنے ہیں؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے. لہٰذا اخلاقیات انسان کو حاصل ہیں، ہر ٹائم حاصل ہیں. اگر اخلاق حسنہ نہیں ہیں تو پھر برے ملاقات انسان کے ساتھ، وجود کے ساتھ چمٹے ہوں گے. اخلاق کے بے تحاشا اعمال ہیں جو صادر ہوتے ہیں انسان سے. پھر اخلاق کی ایک لمبی لسٹ بن جاتی ہے، اخلاق حسنہ کی اور اخلاق سیئہ کی. انسان کا حقیقی تعارف وہ نہیں ہے کہ جو زبان سے کلمات ادا کرتا ہے. انسان کا حقیقی تعارف ہے کہ اس نے اخلاقی صلاحیتوں کے اوپر کیا حاصل کیا ہوا ہے، اور وہی قیامت میں دن اس کے سامنے آئے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مرہم ایسی پھیری جائے گی اور اس کے اخلاق ختم ہو جائیں گے، برے اخلاق، اور برے اخلاق اس کے ساتھ چمٹے ہی رہیں گے. ان کے نتائج میں گناہ ختم ہو سکتے ہیں لیکن وہ ملاقات تو نہیں ختم ہو سکتے. اگر اچھے ملاقات اور اچھی صلاحیتیں پیدا کی ہیں، اچھی صلاحیتوں کے ساتھ رہے گا. برے ملاقات اور بری صلاحیتیں پیدا کی ہیں، انہیں بری صلاحیتوں کے ہمراہ زندگی بسر کرے گا.
گناہ بخشے جا سکتے ہیں، مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ملاقات انسانی وجود کا حصہ ہوتے ہیں، اور ابھی وہ باطن ہے چونکہ، اور باطن ہمارا اشکار نہیں ہے۔ یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ہر انسان کا باطن اس کی برزخ یا قبر ہے، لہٰذا جب قبر میں جاتا ہے جسم پیچھے چھوڑ دیتا ہے، وہ باطن انسان کا آشکار ہو جاتا ہے۔ بہرحال ادھر بتانے کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے نفس سے بے تحاشا اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اگر اخلاق حسنہ کو آپ لیں تو وہ سارے کے سارے اخلاق حسنہ صرف 4 صفات کے اوپر قائم ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان کے اخلاق حسنہ کس قدر کثیر ہیں۔ صبر ہے انسان میں، حیا ہے انسان میں، علم ہے انسان میں، عقل کا استعمال ہے انسان کے اندر، یہ سارے اخلاق حسنہ ہیں۔ جود و سخا ہے انسان کے اندر، ایثار ہے، قربانی ہے، آپ ایک لسٹ بناتے چلے جائیں۔ یہ پوری کی پوری عمارت 4 ستونوں پہ کھڑی ہے۔ زمین ہے ہمارا نفس، ستون ہے فقط 4، اور ان ستونوں کے اوپر پوری کی پوری یہ عمارت کھڑی ہے۔ یا یہ کہہ لیں زمین ہمارا نفس ہے، درخت ایک ہے، اور اس درخت کی بنیادی 4 شاخیں ہیں، اور ان 4 شاخوں سے پھر سارا کا سارا یہ درخت بن رہا ہے۔ اخلاق حسنہ میں بھی اسی طرح ہے، اخلاق سیئہ میں بھی اسی طرح ہے۔ اخلاق حسنہ میں وہ بنیادی صفت کیا ہے؟ وہ جو 4 ستون ہیں، اس میں ہمارے پاس پہلی چیز ہے حکمت۔ حکمت اس میں ہمارے پاس پہلا نقطہ ہے۔ تمام یعنی حکمت سے بہت ساری اخلاق حسنہ کی خصلتیں جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں۔ مثلا علم ہے، عقل ہے، تدبر ہے، تدبیر نظام یا تدبیر خانوادہ، اور کئی چیزیں ہیں۔ دوسری چیز ہمارے پاس ہے عفت۔ عفت انسان کے وجود کے اندر جس سے حیا جنم لیتی ہے یا دیگر چیزیں جنم لیتی ہیں، اور روایات اہل بیت علیہ السلام عفت کے بارے میں کثیر ہیں۔ مثلا امام علیہ السلام کی صحیح سند روایت ہے کہ جس نے اپنے شکم کو اور شرمگاہ کو عفیف رکھا، شکم کو، بطن کو اور اپنی شرمگاہ کو عفیف رکھا، اس نے تمام کے تمام نیک اور افضل ترین اعمال انجام دے دیے۔ صرف یہ 2 کام انسان انجام دے۔ بہرحال عفت ہے، اور اس طرح سے آگے نکلتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ اصول حیا ہے، یعنی 4 اصل ہیں پوری اخلاقیات کے۔ حکمت ہے، عفت ہے، اسی طرح ایک ہے عدالت۔ عدالت سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، عدالت کو برپا کرے۔ اور چوتھی چیز ہے شجاعت۔ یہ 4 اصول ہیں، اسے اصول الاخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں اصول اخلاق سیئہ ہیں۔ اگر کسی میں یہ 4 چیزیں موجود ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اخلاق حسنہ کا آگے مالک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ 4 میں سے کوئی ایک نہ ہو اور اس سے نکلنے والی کوئی ایک انسان کے اندر خصلت موجود ہو۔ مثلا حکمت تو نہیں ہے اور بہت ساری معلومات ہیں، تب بھی جاہل ہی کہلائے گا۔ جیسے ابو الجہل تھا، ابو الجہل اصل میں ابو الحکمہ اس کا لقب رکھا ہوا تھا، پڑھا لکھا ہی سب سے زیادہ وہی تھا، اسے جدید فنون بھی آتے تھے، سردار بھی تھا پورے مکہ کا، اور تیز اور ذہین اور شاطر بھی تھا۔ لیکن ابو الجہل کیسے پڑھ گیا؟ کیونکہ حکمت نہیں تھی اس کے ذہن میں، حکمت سے کام نہیں لیتا تھا، تدبر سے کام نہیں لیتا تھا۔ مثلا عقل مندی یہی ہوتی ہے، ظاہراً پیسہ نکل رہا ہے، اگر حکمت ہو تو کہے گا نہیں، جو پاس ہے وہ ضائع جا رہا ہے، جو راہ الہی میں نکل رہا ہے وہ تو وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ تو باقی ہے۔ وما عندکم ینفد یا ینفد، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ضائع ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ اسی طرح جسم ہے، جسم جو اللہ کی راہ میں چلا گیا کو وہ باقی ہے۔ مثلا اگر ایک ہاتھ چلا گیا ہے، اس سے پوچھو یار تمہارا کیا بچا ہے، کہے گا صرف ایک ہی ہاتھ بچا ہے، باقی تو کیڑے کھا جائیں گے، جتنا میں بناؤں گا وہ تو ضائع جائے گا۔ لہذا حکمت ہو تو انسان اس طرح حساب کتاب کرتا ہے، اس طرح حساب کتاب نہیں کرتا اس نے کیا مجھے کھلایا جو میں اسے کھلاؤں، اس نے کون سی میرے ساتھ نیکی کی ہے جو میں نیکی کروں۔ صحیح، یہ والی جملات یہ بیان پتہ لگاتے ہیں کہ آیات یاد ہوں، روایات یاد ہوں، اجتہاد کیا ہو، کوئی نتیجہ حکمت اس کے پاس نہیں ہے، لہذا اوپر والی صلاحیتیں نہیں حاصل ہو سکتی۔ اسی طرح شجاعت ہے، شجاعت کی بنیاد پہ بہت سارے انسان کے پاس ملاقات حاصل ہوتے ہیں یا اخلاق حسنہ حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم آ جائیں خوف کے بارے میں، کیونکہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ علت غیبت ان کی کیا ہے، خوف، صحیح سند روایت ہے، اور ہمارے پاس جو غیبت صغریٰ کے بعد 2 صدیاں ہیں
ان 2 صدیوں پہ متفقہ طور پہ یہی ایک علت ہے جو علماء نے بیان کی. شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، ابن صلاح حلبی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی علماء آئے ہیں انہوں نے غیبت ہونے کی وجہ کیا بیان کیا ہے؟ خوف. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا خوف یہ کوئی ایک اچھی صفت ہے؟ قتل کے خوف سے ایک شخصیت غیبت میں چلی جائے؟ تو ایک نقضی جواب ہم نے گزشتہ درس میں پڑھ لیا. ہم خوف ہی کا جائزہ لیتے ہوئے ان اخلاقی اوصاف کے زمرے میں گئے جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ خوف ان 4 اصل میں نہیں ہے، لہٰذا ان 4 میں سے کسی ایک کے مطابق اگر خوف ہو تو وہ اخلاق حسنہ میں ہے، اور اگر ان 4 سے باہر نکل جائے تو پھر وہ اخلاق سیئہ میں ہے. اگر حکمت کے مطابق خوف ہو، اگر حیا کے مطابق خوف ہو، اگر عفت کے مطابق، اگر عدالت کے مطابق خوف ہو، اگر خوف سازگار اور شجاعت کے ساتھ، یہ اخلاق حسنہ میں سے ہے. مثلا کیسے؟ حکمت کے مطابق خوف، اللہ سے خوف کھائیں. اللہ سے خوف کھانے سے یہ مراد ہے کہ اللہ سے ڈرنا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر دے گا. اللہ تو اس طرح سے خوف زدہ ہونے والی ذات نہیں ہے. عظمت الہی سے خوف کھانا، مثلا ابھی بھی کوئی بڑی شخصیت ہو، مثلا رہبر معظم ہیں یا مراجع جامع سید اللہ سیستانی ہیں، کوئی بڑی شخصیات میں سے کوئی آ جائے تو ہم اس کے سامنے بڑے مؤدب ہو کے بیٹھیں گے. جیسے کہ کسی شے کا کسی کو ڈر لاحق ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ خوف ہوتا ہے کہ کوئی ایسا عمل یا ایسا لفظ یا ایسی حرکت صادر نہ ہو جائے جو بے احترامی کہلائے. یہ حکمت کے مطابق خوف ہے یا نہیں؟ یہ تو مذموم خوف نہیں ہے. عظمت الہی بھی اسی طریقے سے ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور اس سے برتر و اعلیٰ و ارفع ذات نہیں ہے. اس کی ذات کے سامنے کوئی ایسا عمل میرے سامنے صادر نہ ہو جائے. میں لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرتا ہوں، اپنی تنہائیوں میں میں بیٹھا ہوتا ہوں، خلوتوں میں کہیں شیطان کے ساتھ میرا نفس مشغول نہ اور خیالات کی دنیا میں ادھر اڑ رہا ہوں. عظمت الہی کا جب خوف آئے گا کہ کوئی اللہ کے سامنے بے احترامی، غلط تصور، غلط لفظ وہ صادر نہ ہو جائے، یہ حکمت کے عین مطابق خوف ہے، خوف حسنہ ہے. اسی طریقے سے وہ خوف جو حیا کے مطابق ہو کہ مجھے ڈر ہے کہ یہاں پہ کہیں میں گناہ نہ کر بیٹھوں، مثلا فلاں گلی سے میں گزرا تو میری نگاہیں نامحرم پہ ممکن ہے پڑ جائیں، اس خدشے کی وجہ سے اس گلی کو ترک کرنا، یہ خوف خوف الہی ہے، یہ خوف خوف حسنہ ہے، کوئی برا خوف نہیں ہے، حیا کی وجہ سے یہ خوف ہے. اسی طرح سے وہ خوف جو عدالت کے زمرے میں رہتا ہے. منصب آپ کو بڑا مل رہا ہے اگرچہ، اور کئی اور اہل بھی موجود ہیں، اور بلا وجہ اپنے آپ کو ایک ایسی مصیبت میں ڈالنا کہ حساب کتاب بھی سخت ہو، کیونکہ آپ جب بڑے منصب پہ بیٹھتے ہیں جتنا پیسہ خرچ کر دیں خرچ کر لیں، اگلا احسان نہیں مانے گا، وہ کہے گا اس کے پاس آتے ہیں تو دے رہا ہے نا، ہم ہوتے ہم بھی دیتے. جبکہ بات اس کے برعکس ہوتی ہے، آپ کبھی بھی نہ دیتے اگر وہ دے رہا ہے تو، کیونکہ دینے کے لیے انسان کو اندر ایک صفت جود و سخا اور عدالت چاہیے، عدالت ہوگی تو دے رہا ہے وہ. لیکن پھر بھی انسان کو ہر ٹائم ڈر ہوتا ہے کہ کہیں نا انصافی نہ کر بیٹھوں، کہیں امیر غریب میں تفاوت نہ کر بیٹھوں، میں عدالت کے زمرے سے باہر نکل جاؤں. اس لیے وہاں پہ وہ کہے گا نہیں بھائی دوسرے منصب کے لیے تو آپ اس کو لے آئیں، مجھے اس جگہ پہ نہ رکھیں، میں یہ ذمہ داری انجام نہیں دے سکتا، میں خادم ہی بنوں گا. کیونکہ رہنا کسی کے پاس نہیں ہے، حساب کتاب سخت ہے، موت نے آ کے ہر چیز چھین لینی اور لوگوں نے قبول بھی نہیں کرنی. حکمران جیسے بھی ہو جائیں، وہ اگر ظالم سے ظالم حکمران بھی ہیں تو وہ ملا اور اس کے سپورٹرز ہوتے ہیں، وہ انہوں نے تعریفیں ہی کرنی ہے، جیسے آپ پاکستان میں دیکھتے بھی ہیں. اور کوئی نیک ہے اس کے بھی اپنے سپورٹرز ہوں گے، مخالف اس کے تب بھی نہیں چھوڑیں گے. لہذا ملتا کچھ بھی نہیں ہے منصب کے اوپر آنے سے، سوائے وہ خیالات کی دنیا میں اوپر بیٹھا ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو عدالت سے کے جانے کا خوف ہوتا ہے، وہاں اس خوف کی بنیاد پہ وہ حق دیتے ہیں کہ جب تک واجب نہ ہو جائے میں منصب کے اوپر نہیں آؤں گا، مجھے تم اس منصب سے دور ہی رکھو، میں خادم بن کے رہوں گا. کیونکہ خادم والی زندگی بڑی پرسکون زندگی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. مال کی زندگی، ہاتھ میں مال ہو، ہاتھ میں ادارہ ہو، ہاتھ میں منصب ہو، بہت سخت زندگی ہے. اس میں حساب کتاب ہے، حقوق الناس ہیں، اور دیگر کئی مشکلات ہیں جو اس کو ٹکرانے پڑتی ہیں. مثلا تکبر ہے اس کے اندر ظلم ہے، اس کے اندر ناانصافی ہے، کرپشن ہے، خیانت ہے، اقربا پروری ہے. اقربا پروری تو ہمارے ہاں خوب چلتی ہے،
بنو امیہ پہ پہنچ جائیں تو خوب لانتے بھیجتے ہیں، وہی ہمارے اندر اقربہ پروری آ جائے تو کہتے ہیں نہیں نہیں انشاءاللہ شفاعت ہو جائے گی ہماری. تو یہ انسان کے لیے عدالت کے جانے کا سبب بن جاتی ہے. لہذا خوف، عدالت کے جانے کا خوف ہو تو وہاں پہ خوف کھانا کوئی مذموم چیز ہے. اسی طرح شجاعت، اگر شجاعت جو ہے اس کے عین مطابق خوف ہو، مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پورے بھرے مجمع کے اندر جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو ان کی رسیوں کو دیکھ کے آیا قرآن میں لفظ کے خوف زدہ ہو گئے. تو روایت نے بیان کی وہاں پہ یہ خوف زدہ ان سانپوں سے نہیں ہوئے، انہیں پتہ یہ تو رسیاں ہیں. یہ تو امت کے کسی بھی فرد کو اگر یہ یقین ہو کہ یار یہ جادوگر باطل ہیں اور انہوں نے جو پھینکے ہیں وہ خالی رسیاں اور کچھ نہیں کر سکتی، تو وہ بھی نہیں خوف زدہ ہوگا. کچھ یہ کہ اولو العزم پیغمبر، وہ تو عام پیغمبر اور رسول نہیں ہے. تو وہاں پہ انہیں یہ ڈر تھا کہ یہ رسیاں دیکھ کے یہ پورا مجمع گمراہ ہو جائے گا. یہاں پہ جو خوف کا شکار ہو رہے ہیں یہ شجاعت سے ٹکراتا نہیں ہے، یہ شجاعت کے عین مطابق ہے. وہاں پہ انہوں نے بھرپور اس کا مقابلہ کیا. یا جس طرح غدیر خم کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا تو وہاں پہ قرآن کی آیت ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا ان لوگوں سے. اب خدشہ کس چیز کا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نسبت دیں گے اقربا پروری کی، کہ اپنے دیکھو چچا ذات کو اس نے بنا دی اور ہمیں بنو ہاشم کا ہی غلام بنانا چاہتا ہے، نعوذ باللہ. اور جو خدشہ تھا اس کے مطابق لوگوں نے اس کے اندر یہی احساس برپا بھی ہوئے. بعض نے عذاب کو طلب بھی کیا، بعض نے اسی جگہ پہ الزام تراشی بھی کی کہ الکافی کی صحیح سند روایت ہے کہ چند افراد تھے، 2 اصحاب تھے اور ان کے ساتھ چند افراد تھے اور انہوں نے تہمت لگائی کہ یہ رسول کو دیکھو اس کی تو آنکھیں مجنونوں کی طرح گھوم رہی ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ نعوذ باللہ کیا کہہ رہا ہے. تو آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ جو خوف رسول کو لاحق ہے یہ شجاعت کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ شجاعت سے عین سازگار جو ہے یہ خوف ہے. لہذا خوف ایسا ہو سکتا ہے کہ جو حکمت کے مطابق ہو، جو حیا کے مطابق ہو، عدالت کے اور شجاعت کے مطابق ہو. اگر ان دائروں سے باہر نکل آتا ہے بلا شک و شبہ مذموم خوف ہے، وہ انسان کو پست کر دے گا، وہ انسان کو گرا دے گا، ایمان کے دائرے سے آہستہ آہستہ خارج کر دے گا. مثال کے طور پہ موت سے ڈرنا، قرآن نے بہت واضح طور پہ اس کو معیار قرار دیا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو ہی بڑا اللہ کا ولی سمجھتے ہو اور قریبی سمجھتے ہو تو ذرا موت کی تمنا کرو. اور انسان اپنے آپ کا محاسبہ تنہائیوں میں کر سکتا ہے کہ وہ موت سے کیا ایک احساس برپا کرتا ہے. اگر موت سے ڈرتا ہے تو کرے اللہ سے طلب کرے، عطا کر دے گا اللہ کی ذات. توسل کرے اہل بیت علیہ السلام سے، اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے اللہ سبحانہ وتعالی عنایت فرمائے گا کہ یہ خوف موت نکل جائے، کیونکہ موت کا انتظار ہے. بس بہرحال موت سے خوف کھانا یہ مذموم ہے. اسی طریقے سے انسان کے اوپر کوئی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے پاس باقی رہنے والی ہے ہی نہیں، اس کے جانے کا خوف، مثلا جوانی کے جانے کا خوف، یار اب تو میں بوڑھا ہو رہا ہوں. مال جانے کا خوف، ادھر سے کھا پی بھی رہے، ادھر سے اندر سے ایک ڈر بھی رہے کہ یار یہ تو پیسہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے. یہ سارے کے سارے خوف کیا ہیں؟ یہ مذموم خوف ہیں. ہم ادھر جائزہ لیتے ہیں امام زمان علیہ السلام کا جو خوف ہے، یہ خوف آیا مذموم خوف ہے یا ممدوح خوف ہے؟ اس میں پہلی چیز کہ جو امام مہدی علیہ السلام کا خوف ہے وہ عین حکمت الہی کے مطابق ہے، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام یا انبیاء و رسول علیہ السلام وہ جو قدم اٹھاتے ہیں وہ امر الہی سے قدم اٹھاتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت فرماتے ہیں. وہ تو اس کے اللہ تعالیٰ کے جو امر ہے اور اس کا حکم اور اس کی تدبیر اور حکمت ہے وہ اسی میں مقید اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اسے باہر اپنے آپ کو نہیں لاتے. اس کی مثالیں کوئی تاریخ میں ملتی ہیں تو ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کفار و مشرکین کی تلوار کے خوف سے نکل جاتے ہیں اپنے کمرے سے، لیکن علی بن ابی طالب علیہ السلام شب ہجرت وہ رات کو بہادری کے ساتھ گہری نیند سوتے ہیں. شاید امام علی علیہ السلام کبھی اتنی گہری نیند نہ سوئے ہوں. جب قتل کا خوف اور مشرکین کی تلواریں گردن کی اوپر تھیں
تو بے فکر ہو کے سو رہے امام علی علیہ السلام. ادھر ہم کہیں گے نعوذ باللہ رسول اللہ خوف زادہ ہو گیا، تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام شجاع زادہ تھے یا رسول اللہ شجاعت ہیں؟ شجاع ان میں زیادہ ہے. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل و ارفع ہیں، وہ ہر شے میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے بالاتر اور بلندتر ہیں. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموشی کے ساتھ چلے جانا اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کا تیزی سے غار ثور میں جا کے پناہ لے لینا. غار ثور میں کیوں 3 دن رہے؟ 3 دن رسول اللہ ڈر اور خوف کی وجہ سے رہے. کس چیز کا خوف تھا انہیں؟ قتل ہونے کا خوف تھا. یہ خوف آیا مذموم خوف تھا؟ نہیں، حکمت الہی و تدبیر الہی کے مطابق تھا. امام علی علیہ السلام کے وہاں پہ تلواروں کے اپنے آپ کو حوالے کرنا یہ حکمت الہی کے مطابق تھا. رسول اللہ کا اپنے آپ کو تلواروں سے بچانا یہ حکمت الہی کے مطابق تھا. اسی طرح موسیٰ کلیم اللہ فخرج منہا خائفا یترقب، سورہ قصص اور قرآن کریم کی آیات میں وارد ہوا ہے. اب یہ جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا خوف ہے، کیا یہ خوف مذموم خوف ہے؟ مذموم نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگر یہ خوف مذموم ہوتا تو جب پوری کی پوری ریاست کے اوپر فرعون غالب ہے تو وہ اپنے ایک عصا کے ساتھ اور بوسیدہ کپڑوں کے ساتھ ہارون کو لے کے فرعون کے پاس کیوں جاتے؟ قرآن کی واضح آیت ہے اذهب الی فرعون انہ طغی، وہ طاغوت بن چکا ہے. تو اللہ سے گزارش کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ تو ہمارے ساتھ انتہائی برا سلوک کرے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں، تم جاؤ. وہ چلے گئے. اگر ان کے اندر خوف ہوتا تو نہ جاتے. لہٰذا اس کا یہ مطلب ہے وہ جو فخرج منہا خائفا یترقب وہ حکمت الہی کے تحت تھا. وہ اپنی جان اس جگہ پر بچانا وہ عین شجاعت ہے، اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. اسی طریقے سے ہمارے پاس اور واقعات بھی ہیں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اب انہوں نے بت تو اڑا دیے، پوچھا تم نے اڑائے؟ کہتے ہیں اس چیز سے پوچھ لو جس نے اڑائے. آپ کے یہ کیا گول مول جواب دے رہے ہیں؟ وہ بڑی بہادری سے کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں قومیں مختلف ہیں تو پٹھانوں سے منسوب کر دیتے ہیں کہ ادھر اگر ہوتے کہتے ہیں ہاں میں نے اڑایا، کیا کر لو گے؟ یہ جواب تو نہیں دیا ابراہیم علیہ السلام نے. ابراہیم علیہ السلام نے اور نہ گول مول جواب دیے جیسے وہ ڈرپوک ہے، کیونکہ پنجابیوں کی طرف بزدلی کی نسبت دے دیتے ہیں. خیر دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں بہرحال، لیکن یہ سمجھانے کی حد تک ہے ازرائے مذاق. تو اس طرح انہوں نے وہ گول مول بھی نہیں جواب دیا کہ نہیں سرکار یہ تو آپ ہی کے بت ہیں، میری کیا جرت ہو سکتی ہیں. کوئی اس طرح کا جواب بھی نہیں دیا. انہوں نے ایسا جواب دیا جس مقصد کے لیے شجاعت دکھانی چاہیے تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے شجاع پیغمبر شاید ہی کوئی گزرا ہو. تو ابراہیم علیہ السلام پورا وہاں پہ لوگ آئے ہوئے موجود ہیں، ہاتھوں میں اسلحہ موجود ہے. پتہ ہے کہ اسی جوان نے یہ کام کیا، یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. ایک جوان رہتا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے، اور تو کسی میں جرت نہیں ہے. تو یہ ملاحظہ کیا کہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں بھی جو کہا یخاف و اومأ بیدہ الی بطنہ، پھر امام نے اپنے شکم کی طرف اشارہ کی، یعنی القتل، قتل کا خدشہ ہے. یہ خدشہ حکمت الہی کے مطابق ہے، یہ تدبیر الہی کے مطابق ہے. اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایسی فضا پیدا کریں، ایسے انصار پیدا کریں کہ جس سے یہ خوف کا اجتماعی طور پہ اثر جو ہے ختم ہونا شروع ہو، یعنی اتنی ان کو مدد ملے کہ وہ قتل کا خوف کم سے کم ان کے لیے نہ ہو. اور یہ ہمارے پاس ادلہ میں سے منتظرین امام زمان علیہ السلام کے اولین وظائف میں سے یہ ہے. مثلا ایک شخصیت کو قتل کا کب خوف لاحق ہوتا ہے؟ انشاءاللہ یہ اگلے درس میں ہم مختصر اس کو پڑھیں گے بھی، کیونکہ یہ چیز جاننا عقل انسانی کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ایک ذات کے لیے کب قتل کا خوف پیدا ہوتا ہے. عموماً لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ ہماری غیبت میں کیا ہیں ذمہ داریاں، ہم کیسے کیا کام کریں گے امام کا ظہور ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں آپ 1000 دفعہ العجل کی تسبیح پڑھیں. تسبیح پڑھنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا پیچھے. صرف دعائے ندوہ پڑھنے سے اور دعائے ندوہ کے بعد بہترین سیری پائے کا ناشتہ کرنے سے تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ غیبت کا وہ سبب اس کو ختم کرنے کے لیے آپ اقدام کریں. اب ایک شخصیت کب قتل ہوتی ہے؟ ایک شخصیت جب قتل، اگر بڑی شخصیت ہو تو اس کے قتل کے لیے ہمیشہ سب سے پہلے سازش کی جاتی ہے. سازش
ایک شخصیت کے لیے کامیاب ہو جائے وہ قتل ہو جاتی ہے۔ اس لیے سازش کو بھانپنے والی نگاہیں ہونی چاہیے، سازش کو بھانپنے والے شعور اور بصیرت اور دانائی ہونی چاہیے۔ جو شیعہ اور جو قوم وہ سازش کو ہی نہ پہچان سکے مجھے بتائیں کیسے وہ بچائے گی؟ لہٰذا ایک امر ہم سب کے لیے آیا ہے، سازش، دشمن پہ گہری نگاہ، اس کی حرکات، اس کے کرتوت۔ ممکن ہے کہ وہ نمازی بن کے آ جائے، جیسے کہ ابن ملجم نے شہید کی امام علی علیہ السلام کو۔ ممکن ہے کہ بہت بڑے سٹیٹس کے ساتھ آ جائے، مرجع تقلید ہے یا فلاں صحابی ہے یا فلاں چیز ہے، جیسے آپ نے جنگ جمل میں دیکھا مقابلے میں آ گئے۔ ممکن ہے کہ کسی اور سازش کے راستے آ جائے، آپ کا خیر خواہ بن کے آ جائے، آپ کا دل خواہ بن کے آ جائے، جیسے اشعث بن قیس یا اس طرح کے افراد تھے۔ لہذا افراد آتے ہیں، سازش ہوتی ہے اور اس میں شہید کر جاتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کا رشتہ دار بن کے آ جائے، قریبی بن کے آ جائے۔ سازش اگر تشیع پہچاننے لگ جائے گی، ظہور امام زمان علیہ السلام قریب ہو جائے گا۔ دوسری چیز، قتل تب ہوتا ہے کہ جب دفاع کرنے کے لیے مقدار میسر نہ آئے، دفاع کرنے کے لیے، کیونکہ سازش کھیلی ایسی جاتی ہے کہ خوف زدہ پورے معاشرے کو کیا جاتا ہے تاکہ افراد بیٹھ جائیں، اور جو افراد مد مقابل ہیں وہ بھی کم سے کم ہوتے چلے جائیں۔ لہٰذا یہاں پہ اگر فداکار معاشرہ آپ جنم دے دیں، ایثار والا معاشرہ جنم دے دیں، شہادت کو سعادت بنا کے آپ پیش کر دیں، قربانی کے لیے وہ اپنے آپ کو فدا کرنا چاہے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ امام زمان علیہ السلام کی ظہور کی راہ ہموار ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ اسباب ہمارے پاس بنتے ہیں۔ اس جگہ پہ ایک اور نقطہ، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ اسے اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ قرآن کریم کی آیات میں خوف کے معنی کے اوپر کئی الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن میں لفظ خشیت آیا ہے، قرآن میں لفظ اشفاق آیا ہے، قرآن میں لفظ وجل آیا ہے، تحذیر قرآن میں لفظ آیا ہے۔ یہ سارے کے سارے الفاظ یہ بھی خوف ہی کے ایک کلی معنی کو بیان کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پہ خوف اور حزن میں فرق کرنا ضروری ہے، اور ہم یہ گزشتہ ہفتے پڑھ بھی چکے ہیں۔ حزن کیا ہوتا ہے؟ ماضی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی جس کا خوف تھا وہ آن پڑے تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ غم اور حزن۔ جب تک نہیں آیا تب تک خوف ہے۔ اسی طرح خوف اور امن یہ آپس میں ٹکراتے ہیں، صحیح؟ اسی طرح سے خوف اور رجا ہے۔ آپ نے روایات پڑھی ہوں گی کہ مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، اگر قلب مومن چیرا جائے، یہ دو نور مساوی ہیں تو پھر مومن ہے، وإلا مومن نہیں ہے۔ یہ معتبر اور صحیح سنن روایات میں اور تکرار کے ساتھ یہ مطلب آیا ہے۔ ایک ہے مومن کے دل میں نور خوف اور ایک ہے نور رجا، نور امید۔ یہ دونوں برابر ہونے چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی زیادہ ڈرتا ہے تب بھی مومن نہیں ہے، کسی کو بہت امید ہے کہ یار نہیں کوئی عذاب نہیں ہونا، کوئی حساب کتاب بڑا ہلکا ہے، قبر میں کیا مسئلہ پیش آنا ہے، اگر یہ دونوں نور برابر ہوں تو تب مومن ہے۔ یہ ہمارے پاس بس ایک جوڑا بنتا ہے خوف اور حزن کا، ایک جوڑا بنتا ہے خوف اور رجا کا، ایک جوڑا بنتا ہے خوف اور امن کا، کہ اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم خوف اور امن کے جہت سے دیکھیں گے۔ دوسرا ہمارے پاس یہ ایک ترتیب آتی ہے کہ مثلا آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ مطلب درج بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عابدوں کے لیے رکھ دیا خوف، اور قرآن کے تائبین کے لیے رکھ دیا توبہ کرنے والوں کے لیے خوف۔ جیسے قرآن کی آیت ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو کے رہ جائیں گی، ایسا خوف زدہ ہونے والا وہ دن ہے۔ اسی طرح عابدوں کے لیے اللہ نے رکھ دیا وجل، جیسے الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کے ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زاہدوں کے لیے رکھ لیا رہب، یدعوننا رغبا و رہبا، وہ ہمیں پکارتے ہیں، یہ مومنین ہمیں پکارتے ہیں، لیکن کیسے؟ رغبت رکھتے ہوئے اور ایک رہب کے ساتھ، خوف کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اللہ نے عالموں کے لیے خشیت رکھ دی، جیسے کہ معروف آیت ہے کہ انما العلماء کیا ہے؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے فقط وہ کون ہیں؟ علماء ہیں۔ یا اسی طریقے سے عارفوں کے لیے اشفاق رکھ دیا، یا صدیقین کے لیے حذر اللہ تعالیٰ نے یعنی ہیبت رکھ دی۔
اس مطلب کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں حل کریں گے، اور اس میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ خوف اور وجل اور رہب اور خشیت میں کس طریقے سے فرق ہے، کیونکہ بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے دونوں مطلب کو ذکر بھی کیا ہے، مثلا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، خشیت اور خوف، وَإِلَّا اس طرح سے یخشون ربہم وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ نہ آتا، سورہ رعد آیت نمبر 21 میں ہے۔ تو انشاءاللہ اسے اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔